بڑی کلیئرٹی کے ساتھ امریکنز ایک بات کہہ چکے ہیں، اور وہ بات یہ ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی دہشت گرد قوت ان کو یا شخصیت یا کوئی تنظیم یا اس سے وابستہ لوگ نظر آئے جو کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہوئے، تو وہ اسٹرائک کریں گے۔ یہ آج سی این این کی خبر ہے، ڈرون اسٹرائک۔ اچھا، یہ پاکستان پہ اس کے بڑے اثرات ہونے کا خطرہ ہے۔ ڈرون حملے پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے، لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک نئی خون ریزی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ ساتھ ہی کہا گیا کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF بھی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پر دباؤ بڑھا سکتا ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ امریکہ نے یہ بالکل صاف کر دیا ہے کہ اگر اس کے یا اس کے کسی سہیوگی کو افغانستان یا پاکستان میں کہیں خطرہ دکھا تو امریکہ وہاں ڈرون حملہ کرنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ اگر امریکہ یا اس کے کسی سہیوگی کی سرکشا خطرے میں دکھی تو امریکہ وہاں ڈرون حملہ ضرور کرے گا۔ اس خبر کو سن کر پاکستانی میڈیا کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی ہے۔ آپ کو یہاں بتا دیں کہ پاکستان پہلے ہی امریکہ کی لگنے والی پابندیوں سے ڈرا بیٹھا ہے۔ دوسری طرف پاکستان IMF ورلڈ بینک سے آنے والے دباؤ کو جھیلنے میں اسمرتھ دکھائی دے رہا ہے۔ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد پاکستان کو اپنی سرکشا کا خطرہ ستانے لگا ہے۔ سو گائز، لیٹس اسٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ اس وقت ایک بظاہر ایسا لگتا ہے، میں اپنے تجزیے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک تجزیہ بھی میں یہاں پہ رکھ رہا ہوں، اور وہ ظاہر مختلف حوالوں سے جو اتنے سالوں میں دیکھا ہے۔ یہ جو جنگ ہے اس خطے میں امریکن کے نکلنے کے بعد، وہ ایک بالکل نئی شکل اختیار کر رہی ہے۔ اچھا، اس میں یہ بات جو ہے نا، یہ کوئی کہے کہ اس میں امریکہ ہار گیا ہے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ جنگ نے اپنی شکل تبدیل کر کے اب یہ مزید پیچیدہ ہو گئی ہے۔ وہ کیسے ہو گئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ CNN جو نیوز بریک میں ظاہر ریفرنس کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں، تو CNN نے جو نیوز آج دی ہے وہ بڑی ایک انٹرسٹنگ، اور وہی میرے خیال سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے۔ وہ یہ CNN کہہ رہا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اسٹل ویئنگ CIA ڈرون اسٹرائک پالیسی اسٹل افغانستان وڈرال تو ہو گیا، تو پھر ڈرونز کہاں پہ اسٹرائک ہوگی؟ اچھا، اب اس کی وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ امریکنز ایک بات کہہ چکے ہیں، اور وہ بات یہ ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی دہشت گرد قوت ان کو یا شخصیت یا کوئی تنظیم یا اس سے وابستہ لوگ نظر آئے جو کہ امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہوئے، تو وہ اسٹرائک کریں گے۔ یہ آج CNN کی خبر ہے، ڈرون اسٹرائک۔ جی اچھا، ڈرون، یہ وہ ڈرونز نہیں ہیں جو آج سے 20 سال پہلے یا 18 سال پہلے استعمال ہونے شروع ہوئے تھے۔ بالکل۔ یہ ڈرونز کی جو پالیسی اب ہے وہ یہ ہے غالباً کہ اس کو چونکہ پہلے CIA، یہ تو CIA کا پروجیکٹ ہے ڈرون، CIA ہی اس کو کرتی رہتی تھی آپریٹ، لیکن اب غالباً جو بھی ڈرون اسٹرائک ہوگی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مطلب وائٹ ہاؤس آتھورائز کرے۔ اس کی وجہ اس کی وجہ ہے، اور اس میں پھر نئی پالیسی بن رہی ہے ڈرون اسٹرائکس کی، کیونکہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے کیا صرف وہ اس کو ایفیلیٹ کر رہے ہیں القاعدہ یا کسی اور دہشت گرد تنظیم سے، لیکن جو دوسری بات ہے وہ اہم ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کے کوئی ممبر ہو، کیونکہ اس کے وہ ہو سکتا ہے اس کو واچ کریں، اور ہو سکتا ہے وہ صرف اس کے بعد اسٹرائک کریں، کیونکہ نیچے گراؤنڈ پہ ان کے اتحادی بھی ہوں گے۔ لیکن اس میں جو ہے وہ ایک نیا رنگ غالباً اس خطے میں پیچیدہ جنگ ہے، اور اس پیچیدہ جنگ میں
اب اس کے نئے چونکہ نئے رنگ ڈھنگ کے ساتھ وہ ایک بڑی جنگ اس خطے میں جنم لے رہی ہے، تو اس کے پھر اس کا رنگ روپ بھی الگ ہوگا. اور اس میں دو تین باتیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم افغانستان کو دیکھیں تو اچھا یہ پاکستان پہ اس کے بڑے اثرات ہونے کا خطرہ ہے. ڈرون حملے افغانستان میں نہیں ہونے چاہیے. پاکستان میں تو بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے. انسان مرتے ہیں ان کے اندر، اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے بات ہونی چاہیے، لیکن سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک نئی خون ریزی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں. یہ جناب اب آرمی چیف نے بھی، سپہ سالار نے بھی جب یہ کہہ دیا ہے تو اب اس کے بعد اب ہمیں تیار رہنا ہے کہ امریکہ اب اس کا جواب دے گا. اور یہ جو کوٹ ہو رہی ہے بات وہ یہ ہے کہ اجلاس کے بعد آرمی چیف سے صحافی نے سوال کیا کہ کیا اس دفعہ کوئی اڈے تو نہیں دیں گے. آرمی چیف نے جواب دیا کہ یہ سوال حکومت سے پوچھیں کہ کیا کیا جا رہا ہے، عالمی دباؤ پاکستان پر کس طرح سے بڑھایا جا رہا ہے، اور کیا سازشیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے پراکسی وار تیز کی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف. بلوچستان میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات. ساتھ ہی کہا گیا کہ عالمی مالیاتی ادارے IMF بھی آئندہ آنے والے دنوں میں پاکستان پر دباؤ بڑھا سکتا ہے، اور پاک چین اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے منصوبوں کو ہدف بنا سکتا ہے. IMF بھی اب یہ کرے گا. اندازہ لگائیے سب اب پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے. اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ پاکستان سے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ڈرا کر بھگانے کی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں. ذرائع نے بتایا کہ شرکاء کو اندرونی خامیوں پر بریفنگ دی گئی جس کا فائدہ دشمن عناصر اٹھا سکتے ہیں. اچھا، اب شیخ رشید نے بھی اس کے بعد بیان دیا کہ جی پورا ملک پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہے. اپوزیشن نے بڑے اچھے طریقے سے اس کا رسپانس دیا ہے، اور آرمی چیف نے سب کے سوال سنے، بڑے تحمل سے سب کے جواب دیے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات مزید بڑھنے کی کوشش ہوگی، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، لیکن پاک فوج کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ تمام اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنائیں گے. اور میں پہلے ہی اس خدشے کا اظہار کر رہا تھا کہ پاکستان نے جس طرح سے امریکہ کو انکار کیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، کوئی بھی اڈے نہیں دے رہا پاکستان، تو امریکہ نے اس کا جواب دینا تھا.